وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ ہر شے خوشی منا رہی اس رات۔ کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا، جھومتے ہوئے جب حتیم کی طرف جھکتا ہے تو حتیم کی طرف میزاب رحمت کے ذریعے جو اس شب نور کی بارش ہو رہی، وہ میزاب رحمت کے ذریعے حتیم میں گر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موتی بن کر گر رہی، ہوا بھی جھوم رہی۔ تو اس سے پہلے جو میں نے اشعار پیش کیے اس میں اعلیٰ حضرت نے کعبۃ اللہ کو دلہن کہا کہ ہوا بھی اس رات جھوم رہی ہے، اور جھومتے ہوئے اب ہوا کا جھومنا کیا ہوگا کہ ہوا کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، اس طرح کی ہوا کو جب ہوا کپڑے اڑاتی ہو تو محاورے میں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ہوا گستاخی کر رہی۔ تو اعلیٰ حضرت وہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف اڑ رہا ہے ہوا کی اس گستاخی سے، تو کعبۃ اللہ تو دلہن کی طرح تیار ہے اور خوشبو سے مست ہے۔ کعبۃ اللہ کا غلاف جب اڑا ہوا کی گستاخی کرنے سے تو ماحول میں جو خوشبو پھیلی، ہرن نے غزال نے اپنے ناف کھول کر اس خوشبو کو بسا لیا، جس خوشبو کو آج ہم مشک کے ختم کہہ کے یاد کرتے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ رواں کا پہنا،
نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے پرانا پرداغ ملگجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے. اچھا نورانی راستے کا ذکر کر رہے ہیں آپ کہ اس رات 27ویں شب کو چاند نہیں ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ اتنا پرانا راستہ چاندنی کا وہ اپنے محبوب کے لیے استعمال فرماتا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی لکھ دیا کہ سارے انتظامات نئے اور نرالے بے مثال. تو اپنے محبوب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کس راستے کا کس نورانی راستے کا بندوبست فرمایا کہ قدم قدم پر فرشتے تعینات فرما دیے کہ ان کی آنکھوں سے جو نور کا تار نکل رہا ہے اللہ کا پیارا حبیب اس پر سفر کرے گا. یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بیان ہی کر سکتے ہیں بس, اور آگے کچھ کہنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. یہ آنکھ کہتی ہے یہ دل کی آنکھ سے دیکھ کے کیا بیان کر رہے ہیں, کون سا راستہ دیکھ رہے ہیں, کس پر قربان جا رہے ہیں, ہمیں بھی تو دکھائیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو میں دکھا نہیں سکتا, تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی. وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک. صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا. شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ.
ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ چاند قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ چاند سوال کر رہا ہے کہ آپ ایسے مشورے دے رہے ہیں مجھے کہ وہ نورانی خاک تبرک کے لیے میں لے لیتا تو میرے اوپر جتنے داغ نظر آ رہے ہیں، میرے اندر داغ نظر آ رہے ہیں، وہ سب صاف ہو جاتے۔ منطق تو سمجھائیں تو اعلیٰ حضرت چاند کو منطق سمجھا رہے ہیں۔ دیکھا نہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے آقا کی شان تو بہت بلند ہے، میرے آقا کے تلوے ان کی بھی شان بہت بلند ہے، میرے آقا کی سواری سواری کے تلوے تلوے بھی نہیں، اس کے سم کا صدقہ پورا راستہ کیسا کیسا۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ روب پڑ گیا آسمان پر، فلک کو ہیبت ہیبت، اور اردو میں محاورہ ہیبت سے جب گرمی لگے بخار آ جائے تو پھر کانپنا شروع ہو جاتا، اور ہیبت کے ساتھ جب یہ کیفیت ہو تو پھر انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، ہوش حواس میں نہیں رہتا، ہاتھ میں بھی کچھ ہو تو وہ بھی گر جاتا۔ کہتے جب فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تو کیا ہوا، آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور گر کر کہاں گئے، میرے آقا کی جو راہ تھی اس راہ میں گرتے رہے اور میرے آقا کے قدموں پہ قربان ہوتے رہے۔ فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے۔ چلا وہ سروے چما خراما
اب رفتار پر آ گئے اعلیٰ حضرت، ہر شے خوشی منا رہی، اور فرشتے بھی اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی تو نوری ہیں، ہماری رفتار بھی نوری، اور نور کی رفتار کتنی جو ہم جانتے ہیں، برق اور نظر کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اتنے ہی ہماری تو معلومات ہیں، تو اس سے بھی تیز ہے میرے آقا کی سواری کی رفتار، اتنی تیز کہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں گے بارات میں، لیکن جب بارات گزری تو فرشتوں کو ایک جھلک سی محسوس ہوئی اور بارات گزر گئی۔ تو فرشتوں کو کیوں شریک ہونا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے برکت کے لیے، تو پھر فرشتے شریک نہیں ہو سکے تو برکت نہیں ملی، کہنا نہیں برکت بھی ملی، تو شریک نہیں ہوئے، تو کہتے شریک نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ فرشتوں کے ہوش تو شریک ہوئی۔ اچھا جھلک سی فرشتوں پر پڑی، تو پھر رفتار تیز تھی تو کتنی تھی، اس کو کیسے اندازہ کریں، اس کی منطق کو کیسے سمجھیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پلک جھپکنے کے عمل سے اس منطق کو سمجھ لو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ہماری پلک جھپکتی ہے تو 1 سیکنڈ کا 10واں یا 15واں یا 12واں یا 13واں حصہ ہوتا، ایک پلک جھپکنے کا عمل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رفتار اتنی تیز تھی کہ پلک جھپکنے کا 1 مرتبہ کا عمل پورا نہیں ہوا تھا، وہ عمل ہوتا رہا، اور اس میں بھی اگر درجہ اونچا بتانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کب کے میرے آقا وہاں پہنچ گئے۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں آ سے گزر چکے تھے، جھلک سی قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے، پھر آگے آپ کو مضمون پتا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آگے کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا، اور اعلیٰ حضرت نے اس قصیدے میں آگے بیان بھی کیا، لیکن لوگ کیا مانتے ہیں؟ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا اپنی صلاحیتوں کو، جو ان کے مطابق بہت اونچی صلاحیتوں کے مالک، تو اس میں اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں کہ صلاحیت اگر کسی کے پاس کوئی سمجھتا ہے تو وہ کن کن باتوں کو استعمال کرے گا، روش کو استعمال کرے گا، عقل کو استعمال کرے گا، اور سب سے زیادہ خطرناک جو انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے وہ ہے وہم۔ روش، عقل، وہم، یہ سبھی استعمال ہوں گے، جب یہ استعمال ہوئے تو ان کا حشر کیا ہوا؟ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، یہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے،
سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے کہ پہلے تاج شرف تیرے تھے، جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم والا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ عرش معلی اور عرش معلی کی مخلوق اتنی تعظیم کر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت اس منطق کو سمجھنا ہو تو بہت آسان ہے نا۔ وہاں پر جتنے بھی روشنی کے ذریعے ہیں، سورج جو ہم دیکھتے ہیں یہاں دنیا میں، سورج ہے، چاند ہے، اس طرح کے اور سیارے کتنے ہیں، ستارے کتنے ہیں جو روشنیاں پھیلاتے ہیں الگ الگ عالموں میں۔ تو جو عرش معلی پر روشنی پھیلانے والے ہیں وہ میرے آقا کے نور کے سامنے ایسے ہو گئے جیسے جھلملاتا ہوا چراغ۔ چراغ جلتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے نا، جب چراغ جھلملانا شروع کر دے تو روشنی کم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کے نور کے جلوے ایسے تھے کہ وہ چراغ جو کتنی روشنی دیتے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے، وہ روشنی والے چراغ نہیں، جھلملاتے ہوئے چراغ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے، اور اسی لیے تو عرش معلی بھی اتنی تعظیم کر رہا ہے، اور عرش معلی کی جو نوری مخلوق ہے وہ میرے آقا کے قدموں پر قربان ہو رہی۔ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ پڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب میرا مشورہ ہے، جنہوں نے روش، عقل، وہم استعمال کیا نا اور نقصان اٹھایا نا، تو اب میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ ہار مان لو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، کیوں؟ گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا،
حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے، نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل و فرقت، وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی، میرے آقا کے قدم جنت میں گئے تو جنت کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، اور کائنات کی ہر شے خوشی منا رہی ہے تو جنت خوشی منا رہی ہے۔ تو جنت میں جتنے باغ، باغ میں جتنے پودے، سب جھوم رہے ہیں۔ اور جنت میں نور کا سما ایسا ہے کہ جھاڑ فرشی، جھاڑ فرشی اس کو کہتے ہیں کہ ایسی روشنی سامنے آ جائے کہ جس کے سامنے آنکھ کھل نہ سکے، اتنی تیز روشنی۔ تو یہ روشنی تیز ہوئی کیسے؟ کہتے ہیں میرے آقا کے نور کے جلووں کا فیض جنت کے باغوں کے پودوں نے اس طرح لیا کہ ہر پودا جس میں جتنے پھول تھے سب کے سب ان جلووں سے قندیل بن گئے۔ تو ماحول کیا ہو گیا؟ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔
طرب کی نازش کہ ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کہ ہل نہ سکیے. بس آخر تک پہنچ گئے ہم. یہاں اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی بات بیان کر دی ایک شعر میں آسانی کے ساتھ، کہ پودے ہیں جنت کے تو ان کو ایک طرف سے طرب یعنی خوشی کھینچ رہی ہے، دوسری طرف سے ادب کھینچ رہا. جب خوشی کہتی ہے خوشی مناؤ تو ادب کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، ادب کا مقام ہے. جب ادب کے مارے پودے بالکل ساکت ہو گئے تو خوشی کہتی کیا کر رہے ہو، اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے ہیں، جھومنا شروع کر دو. اعلیٰ حضرت اس بات کو سمجھے کیسے؟ تو کہتے ہیں اس بات کو یوں سمجھ لو کہ آرا ہو اور نیچے اس کے، آرا کہتے ہیں لکڑی کاٹنے والا، جو دو آدمی مل کے لکڑی کاٹتے ہیں تو اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹی کو آری کہتے ہیں، اور جو بڑا یہ جو کاٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے اسے ہم آرا کہتے ہیں. تو نیچے لکڑی ہے، ایک طرف طرب ہے ایک طرف ادب ہے. تو کبھی آپ کو طرب کی طرف وہ آرا نظر آئے گا اور کبھی ادب کی طرف نظر آئے گا. مگر سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ آرا طرب کی طرف ہو یا ادب کی طرف ہو، فیض لکڑی کو ہی مل رہا، فیض لکڑی کو ہی مل رہا. تو یہ منطق ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جنت کے پودوں کا کہ ادب ایک طرف سے کھینچ رہا ہے، دوسری طرف سے طرب کھینچ رہا ہے کہ تم ادب سے میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھو گے تو بھی تعظیم میں شمار ہوگا، اور میرے آقا کی آمد کی خوشی منانے کے لیے جھومتے رہو گے وہ بھی تعظیم میں شمار ہوگا. طرب کی نازش کہ ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کہ ہل نہ سکیے. یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، ہم سب پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، ہم سب پہ للہ ہو عنایت. ہمیں بھی ان، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے